بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ پر پریشانی کے وقت آن پڑے ہیں اور جب ظلمت و تاریکی چھائی ہے اور دشمنوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، تو اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو ان کے مد مقابل کھڑا کیا ہے۔ وہ مرد مجاہد، وہ مرد آہن جو ایمان، اخلاص، قربانی اور غیرت ایمانی کے سراپا پے کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے اور بلندی کے لیے اور مسلمانوں کی تحفظ و پاسداری کے لیے اور ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے عظیم کردار ادا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اسی اصول پر اللہ ظالموں کے مد مقابل مرد مجاہد کو کھڑا کرتا ہے جو حق کی تلوار بن کر دشمنوں کے گلے کاٹتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام اور اسلامی لشکر کے وہ سپہ سالار ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا خالد تو سیف اللہ ہے، یعنی اللہ کے تلوار جیسا لقب سے ملقب کیا، اور ان کی قیادت میں اس ملک فارس اور ملک روم کی افواج نے شکست کھائی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے چھاتی پر چڑھ کر علم اسلام کو پھیرایا اور علم اسلام کو گاڑ دیا۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا، تو اللہ پاک نے اس کے مد مقابل فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد مجاہد کو لا کھڑا کیا، اور آج بھی صلیبی، یہودی، صہیونی ان کے نام سے کانپتے ہیں اور فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کو یاد کیا جاتا ہے۔ 17 سال کی عمر کا سندھ کو فتح کرنے والا، ظلم و جبر کا خاتمہ کرنے والا اور عدل و انصاف کا پیغام سنانے والا اور اسلامی پیغام کو عام کرنے والا، جسے آج دنیا محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اس دور میں بھی افریقی ملک برکینیا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے ہیں کہ جن کے دل میں امت محمدیہ اور امت مسلمہ کے تئیں ہمدردی ہے، غمخواری ہے، اور جب سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور لوگوں میں یہ بتایا ہے کہ جہاں پر معصوم، بے کس اور مجبور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے کر رہے ہیں اور جو کر رہا ہے اس کے نام و نشاں کو مٹا کر ہم خاک میں ملا دیں گے، تب سے مسلمانوں کی ایک امید جاگی ہے اور مسلمانوں کی امید اس سے وابستہ ہوئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے ہمت کو، جرأت کو، بساط کو قائم اور دائم رکھے اور تمام دنیا کے امت مسلمہ اور امت محمدیہ کے ایمانی غیرت کو مستحکم اور مضبوط رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔